ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ایم کیو ایم کے کارکن فاروق پٹنی عرف فاروق دادا کا قتل کیسے ہوا؟ محمد فاروق پٹنی، جو فاروق دادا کے نام سے زیادہ مشہور ہے، ایم کیو ایم کے کارکن کی حیثیت سے شہر کراچی میں فاروق دادا کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ فاروق دادا کے قتل کے حوالے سے یہ بات بہت وثوق سے کہی جاتی ہے کہ ماورائے عدالت فاروق دادا کا قتل ہوا تھا اور اس وقت کے ایس ایچ او راؤ انوار پر اس کے قتل کا الزام لگا تھا۔ میڈیا پر اس بات کا بہت تذکرہ بھی ہوا تھا کہ فاروق دادا کی ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ ہوئی تھی اور قتل سے پہلے اسے گارڈن کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا، جس میں اس کے ساتھ 4 ساتھی اور بھی تھے۔ میڈیا کی اس اسٹوری کی آج تک تردید نہیں ہوئی ہے کہ فاروق دادا اور اس کے ساتھیوں کو کہاں سے اور کیسے پکڑا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے فاروق پٹنی اور اس کے 4 ساتھیوں کی ہلاکت کا معاملہ، وہ بہت ہی مشکوک تھا، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے بھی فاروق دادا اور اس کے ساتھیوں کے حوالے سے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھائی اور نہ ہی کوئی وضاحت پیش کی جو انہیں پیش کرنی چاہیے تھی۔ فاروق دادا اور اس کے ساتھیوں کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور انہیں مارا گیا، وہ ساری باتیں الگ ہیں جس سے وہ تمام باتیں پس پردہ چلی گئیں۔ آج بھی اگر اس پولیس انکاؤنٹر کی تحقیقات کروائی جائیں، وہ ایف آئی آر موجود ہے، اس انکاؤنٹر کی فائل موجود ہے، تو ایس ایچ او ایئرپورٹ کسی بھی صورت اس معاملے سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ کرے تو کرے کون؟ جو ہوا سو ہوا۔ ایم کیو ایم نے اپنے کارکنوں کے انکاؤنٹر پہ جتنے بینیفٹ لینے تھے وہ لے لیے اور بہت واویلا بھی کیا اور کرتے رہے، مگر کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ فاروق دادا اور اس کے ساتھیوں کے انکاؤنٹر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ماڈل کالونی کی طرف سے کراچی ایئرپورٹ کی طرف ایک چھوٹی سی سنگل روڈ آتی ہے۔ اس وقت، اب تو یہ ڈبل لین روڈ بن گئی ہے، لیکن اس زمانے میں وہ روڈ ایک کچی پکی سنگل روڈ تھی۔ اس پر صرف ایک سنگل گاڑی ہی چل سکتی تھی، تو ماڈل کالونی کے قبرستان کی طرف سے وہ گاڑی آ رہی تھی۔ پولیس کے دعوے کے مطابق اور کلیم کے مطابق یہ تھا کہ پولیس نے کار کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ کار نہیں رکی، تو پولیس نے اس پر فائرنگ کی اور پھر جوابی فائرنگ ہوئی کار کے اندر سے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کار میں سوار 5 لوگ مارے گئے۔ جب ان کی شناخت کی گئی تو اس میں ایک لڑکے کی شناخت فاروق دادا کے نام سے ہوئی، حالانکہ 5-6 گھنٹے تک لاشیں کار میں اسی طرح سے پڑی رہیں اور اس پر فلم بندی بھی کی گئی۔ بڑے بڑے افسران موقع واردات پر آئے۔ بنیادی طور پر تو پولیس کو معلوم تھا کہ گاڑی کے اندر کون ہے۔ گاڑی کے اندر مرے ہوئے لوگوں کی شناخت کیسے کیا جا سکتا تھا؟ ٹیکنیکلی ان کو کار سے نکالے بغیر، تو ان کا کار سے نکالنا بڑا ضروری تھا اور ان کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری تھا، اور اس کے بعد جا کر ان کی شناخت ممکن ہوتی۔ چونکہ یہ مبینہ طور پر طے شدہ تھا، ایک پلاننگ کے تحت، کہ یہ ایک دلچسپ قسم کا انکاؤنٹر تھا اپنی تاریخ کا، کہ شیراٹ کار کے اندر 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فاروق دادا جیسے اچھی جسامت والے لوگ تھے وہ، لیکن ایف آئی آر کے مطابق جو میڈیا پر پولیس نے رپورٹ کروایا تھا وہ یہ تھا کہ اس شیراٹ گاڑی کے اندر 5 لوگ کلیشن کوف سے مسلح تھے۔ اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر 12-13 کلیشن کوفز اور تھی۔ اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر راکٹ لانچر تھے۔ اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر 5000 کے قریب گولیاں تھیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ تھا اس گاڑی کے اندر۔ پولیس نے انکاؤنٹر کے بعد جو کچھ میز پر سجا کر رکھا تھا ان چیزوں کی تصویریں بھی بنوائی تھیں۔ یہ سب کچھ شیراٹ کار میں موجود تھا انکاؤنٹر کے وقت۔ صحافی
افضل ندیم ڈوگر کے مطابق جو اس زمانے میں روزنامہ عوام سے وابستہ تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج بھی کہیں اس ماڈل کی شیراٹ کار لے کر اس میں یہ سب اسلحہ گولہ بارود رکھ دیں، راکٹ لانچر رکھ دیں اور پھر اس گاڑی کے اندر 5 لوگوں کو بٹھا دیں، اور یہ ممکن ہی نظر نہیں آتا کہ یہ اس شیراٹ کار میں آسانی سے سما جائے گا۔ لیکن اگر کسی بھی طریقے سے آپ یہ سب مٹیریل اور انسانوں کو بٹھا بھی دیتے ہیں اس گاڑی کے اندر، تو وہ گاڑی چلنے سے قاصر رہے گی، کوئی کیسے چلا سکے گا اس کار کو؟ اور اگر یہ بھی مان لیتے ہیں کہ کار چلنے کے قابل بھی ہو جاتی ہے، تو وہ پولیس پر چلتی کار سے دو بدو فائرنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کار میں راکٹ لانچر ہیں، کلیشنکوفز ہیں، 5000 گولیاں ہیں، یہ کیسے ممکن ہوتا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسری طرف وہ کار بری طرح سے گولیوں سے چھلنی تھی۔ پولیس کی جانب سے جو گولیاں برسائی گئیں، صحافیوں کے شواہد کے مطابق کار میں اندر سے گولیاں چلانے کے آثار نظر نہیں آتے تھے، جبکہ ساری گولیاں باہر سے چلائے جانے کے شواہد ملے ہیں۔ تو اس وقت تمام صحافیوں نے کافی سوالات اٹھائے۔ تو یہ بات تھی، اس وقت ایم کیو ایم کے لوگ پے در پے انکاؤنٹر میں مارے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھی شہادتیں ہو رہی تھیں۔ ایک دو طرفہ جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا، تو فاروق دادا کے انکاؤنٹر میں کافی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس وقت ایم کیو ایم کی نشر و اشاعت کا شعبہ اتنا مضبوط تھا کہ منٹ منٹ کی باتیں اور خبریں وہاں ایم کیو ایم کے مرکز 90 سے ریلیز ہوا کرتی تھیں، اور وہ تمام لمحہ بہ لمحہ کی رپورٹیں بھی اخبارات میں اس انکاؤنٹر کے حوالے سے چھپی تھیں۔ فاروق پٹنی کے قتل کے حوالے سے فاروق پٹنی کی بیوہ شازیہ فاروق نے بھی ایک جذباتی بیان دیا، وہ یہ ہے۔ فاروق دادا کا ذکر کیا تھا، تو فاروق دادا کی اہلیہ نے ہمیں جواب میں ایک ویڈیو بھیجی ہے، جو اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں، تاکہ ان کا موقف بھی آپ جان سکیں اور ہمارا صحافتی فرض بھی پورا ہو جائے۔ السلام علیکم۔ جو چینل پر ایک پروگرام نشر ہوا تھا جس میں کہ راو انوار احمد بیٹھے تھے سلیم صحافی کے سامنے، اور انہوں نے کلمے پڑھے اور نہ جانے کتنی قسمیں کھا لی کہ انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ تو راو انوار، تو نے مقابلہ کیا ہے، تو نے فاروق دادا کو مارا ہے، گھر سے اٹھا کر لے جا کر تو نے اس کو مارا ہے، صرف گولیوں سے چھلنی کیا ہے، اس کی فیملی کو تو ساتھ لے گیا، میں اس کی بیوی تھی ساتھ میں، اور اس کی فیملی کے دوسرے ممبر تھے، تو ہمیں اڈیالہ جیل تو لے گیا ہے، وہاں پر ساتھ میں تو نے ہمیں وہاں رکھوایا ہے۔ راو انوار احمد، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے،